پھر شیخ الاسلام ہونا، شاید میرے خیال ہے شیخ الاسلام کی سند اسی کو ملتی ہے کہ جو دوسروں کے خلاف ایسی زبان استعمال کر سکے. اور چونکہ ہمارے ہاں تو اکثر شیخ جو ہے غیر سادات بھائی بھی ہمارے علماء جو ہیں وہ اس چیز سے شیخ الاسلام ہونے سے محروم ہی ہوتے ہیں، وہ شاید اسی وجہ سے کہ ان سے یہ کام نہیں ہوتا. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ معنی امت مسلمہ نے طے کر لیا، لیکن ولی کا معنی مسلمانوں سے طے نہ ہوا. 1400 سال سے 17,040 مہینے لگ گئے اور مسلمانوں سے صرف یہ معانی طے نہ سکے، اور اس میں قتل و غارت ہوتی رہی، مسلمان ذبح ہوتے رہے، بے گناہ لوگ مارے جاتے رہے. کیا غضب ہے! کیا اس کا نام دانش مندی ہے؟ اس کا نام دینداری ہے؟ اس کا نام دین کی محبت ہے، الفت ہے؟ صرف ایک لفظ کے معانی پر فرقے بن گئے، مکتب بن گئے اور کامل اسلام سے دور ہوتے چلے گئے، اور پھر ایک دوسرے کو سوکنوں کی طرح تانا بازیاں. عزیزان گرامی، اسلام کو میں کہوں گا اپنے کہ ولی کا معنی دوستی بھی ہے یقیناً. ولی کا معنی المولا، الموالی، المالک، والسید، العبد، المعتق، المنعم، المنعم، محب، الصاحب، الابن العم، بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے معنی. لیکن اسی سے معنی وہ بھی ہے جو 1400 سال سے مشائخ، میں گزارش کر رہا ہوں اپنے محترم، جو بہت بڑا امت مسلمہ کا ایک جنبہ ہے، شیوخ، مشائخ، علماء، طلبہ، سیاستہ، کتب ستہ پڑھنے والے، بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، ان کو پڑھنے والے، اور یہ کہتے ہیں کہ ولی کا معنی صرف دوستی ہوتا ہے، صرف محبت و مددگاری ہے، صرف کوئی سسرالی رشتہ ہے. لیکن مالک اور سید سردار کے معنی میں بھی مستعمل ہے. المنجد فی اللغت والعالم جو ہے اس کا صفحہ 919 پر یہ معانی لکھے گئے ہیں. وہ معانی میں بعد میں اس سے بھی بتاؤں گا. لیکن عزیزان گرامی، ولی لفظ جو ہے، ولی یا مولا، یہ لفظ جو ہے اس کا کیا معنی ہوگا؟ اصل تو اس کا معنی شارع علیہ السلام، جس نے ہمیں دین اور شریعت دی ہے، جو وہ مقرر کرے ہمیں وہ ماننا پڑے گا. جب وہ مقرر کریں گے جو معنی وہ مقرر کرے، اصل حق تو یہ بنتا ہے کہ وہ معنی قبول کیا جائے. اور ولی اور مولا انہوں نے بولا ہے رحمت للعالمین نے. اصل تو وہ معنی قبول کیا جائے. منجد کی طرف تاج العروس ہو، قاموس ہو، المنجد ہو. حج کا معنی یہ حج نہیں ہے جو ہم جس طرح کرتے ہیں، اس کا معنی کچھ اور ہے لغت میں. ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے. اصطلاح میں، شرع میں شارح علیہ السلام نے اس چیز کو، صلاۃ کا معنی کیا ہے، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، وہ معنی کچھ اور ہے لغت میں ویسے تو. لیکن شارع علیہ السلام نے جس طرح بتایا وہ
2.5% دیں یا فلاں کریں وہ زکوٰۃ ہے. نماز اس طرح رکعت ہو اس طرح پڑھے یہ نماز ہے یہ صلاۃ ہے. تو اسی طرح ولی کا معنی بھی مسلمانوں کو شارع علیہ السلام کے کہنے پر مان لینا چاہیے تھا جو ان کا مقصود تھا. اور ان کا مقصود یقیناً، میں پھر ایک دفعہ، میری عادت نہیں ہے کہ میں اس طرح کسی کو متوجہ کروں، پھر ایک دفعہ آپ کو متوجہ کر رہا ہوں اپنے تمام محترم سامعین و ناظرین کو کہ انتہائی توجہ فرمائیں. 1400 سال سے جس امت کو اتنے مشائخ اتنے اولیاء گزر گئے، ہند بھرا پڑا ہے، پاکستان بھرا پڑا ہے اولیاء اللہ سے، علماء سے، عربستان، آج یورپی ممالک، امریکہ، علماء سے، فضلاء سے، مشائخ سے، شیوخ سے، شیخوں سے، صاحبان علم و دانش سے بھرا پڑا ہے. اس 1400 سال میں ایک ولی کا معنی جو امت کے صاحبان عقل و فہم، اولی الباب، دانش مند 1400 سال میں جب ایک لفظ کا معنی یا تو سمجھ نہیں سکتے ہیں یا انہیں آتا نہیں ہے یا امت کو صحیح بتا نہیں سکتے، واللہ عالم. اب اس پر میں کوئی کیا سارائیاں نہیں کرتا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے اس پر تعجب ہوتا ہے کہ کہاں گیا وہ عقل و دانش، کہاں گئے وہ صاحبان علم، کہاں گئے وہ ببانگ دول حق و حقانیت کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم حق ہیں اور ہم بھی کامیاب و کامران ہوں گے. ان کو تو بتانا چاہیے تھا کہ اس کا معنی ولی کا کیا ہے. ولی پہ مسلمانوں کو اتنی جنگیں کیوں لڑنی پڑی؟ ایک فرقے کو، ایک مسلک کو، یعنی کامل اسلام کو صرف علی ابن ابی طالب کو ولی مانتے ہوئے اسے بدیانت حضرات نے اسلام سے خارج بھی کہا. جانتدار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا علی ابن ابی طالب کو مولا، چاہے وہ بامان دوست مانے، چاہے بامان مددگار مانے، چاہے بامان سید مانے، چاہے بامان مالک مانے، اور چاہے بامان خلیفہ مانے. مائی کا کوئی لال اسلامی مسلم ایسا پیدا نہیں ہوا کہ تشیع کو اسلام سے خارج کر سکے. اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو چاہے وہ علی کو ولی مانے، بمانے دوست و مددگار کے مانے، بمانے خلیفہ کے نہ مانے، تشیع کو بھی یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو اور علی کو ولی ماننے والے کو اسلام سے خارج کر سکے. وہ اسلام سے تشیع کو خارج کر سکے، نہ تشیع ان کو اسلام سے خارج کر سکتا ہے. علی ولی اللہ پر لیکن وہاں وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، خاتم کے معنی پر، خاتم کے معنی کو لے کر اپنی نبوت کے چمکانے والے، اپنی دکان چمکانے والے کو شیعہ سنی دونوں نے مل کے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا. پہلا وہ وہاں حضرت اول کو مانتے ہیں، ثانی کو مانتے ہیں، ثالث کو مانتے ہیں، رابع کو مانتے ہیں، بخاری کو پڑھتے ہیں، مشکات کو پڑھتے ہیں، مسلم کو پڑھتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ کو پڑھتے ہیں.
دونوں حضرات نے انہیں وہاں خارج قرار دے دیا اسلام سے، نبوت کا ڈھونگ رچانے والے کو۔ یہاں مسلمانوں کو نبوت اور امامت کا فرق سمجھ لینا چاہیے کہ نبوت کا دعوے دار اگر کوئی اسلامی اصلاحات میں سے ہی کوئی راستہ ڈھونڈ کے اگر اپنی نبوت کی دکان چمکانا چاہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن امامت کہ اگر وہ دکان چمکاتا بھی رہے لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اب کسی بھی لحاظ سے وہ اپنی امامت کی خلافت کی دکان چمکاتا رہے، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ نہ شیعہ اسے اسلام سے خارج کر سکتے ہیں، نہ دوسرے مذاہب اسے اسلام سے خارج کر سکتے ہیں۔ یہ فرق ہے نبوت اور امامت میں، عقل والوں کے لیے، دانش والوں کے لیے یہ فرق ہے۔ کہتے ہیں جی امامت ہمیں سمجھائیں، بابا امامت سمجھنے کی تو کوشش کرو۔ اس لیے امامت کی نہ ماننے والا، امامت کا اس طرح انکار کر دینے والا اور اپنی خلافت چمکانے والا اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، ہاں منافق ہو جاتا ہے۔ منافقت وہ رہتی ہے، وہ پھر کبھی ہم بات کریں گے اس پر کہ اس پر منافقت کیسے ہوتی ہے۔ اب تھوڑی سی ہم توجہ کرتے ہیں۔ آپ نے یہ تو ملاحظہ فرمایا، ہم نے آپ کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا، یہ انہی حضرت کی لکھی ہوئی، اور اسی میں السیف الجلی علی منکر ولایت علی 3 آیتیں انہوں نے لکھی، میں نے کچھ آیتوں کی طرف اشارہ کیا، وہ ضمناً کیا، ابھی ان پر میرا بات کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو اب بات بڑی صاف ہو گئی، شفاف، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ لا اکراہ فی الدین، ہم کسی پر جبر نہیں کرتے، اور امامت میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے کہ مولا علی ابن ابی طالب کو اہل سنت بھی مانتے ہیں، تشیع بھی مانتے ہیں۔ مولا ولی خدا سید الاولیاء، امام الاولیاء، امام الاولین والآخرین بھی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو مانا جاتا ہے اسلامی دنیا میں۔ اور ولایت کے تمام سلسلے جو بعد میں چلے ہوئے ہیں، ان کی بھی بنیاد، ان کی اساس علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی کو قرار دیا جاتا ہے کہ وہ ولی ہیں۔ اور ولی کے معنی پہ اختلاف کر کے اپنی اپنی ولایتیں، اپنی اپنی خلافتیں چمکائی جاتی ہیں۔ اگر ولی کا معنی صرف یہی ہوتا اور خلافت نہ ہوتا ولی کا معنی، تو یہ جتنے بعد میں ولی بنے علی ابن ابی طالب کے، بغداد میں ہو، اجمیر شریف میں ہو، گولڑا شریف میں ہو، پاک پتن شریف میں ہو، لاہور شریف میں ولی کوئی ہو، ہمارے قریب جہاں کا میں رہی ہوں، میرا شریف، چورا شریف، یہ جناب کشمیر کے کچھ حضرات جو یہاں بھی ہیں، وہ پیر ہوں، ولی، ان ولیوں کی قبریں آپ نے دیکھی ہیں، ان پر جاتے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، جا کر تلاوت کیجئے قرآن کی، دعا کیجئے ان سے دعا لیجئے، جائیے۔ لیکن خدا را مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ جتنے ولی آج دفن ہیں ہمارے ہندو پاک میں یا عربستان میں، ان کے بعد